بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم اپنے مدرسے کے اندر اجتماع بیان فرما رہے تھے کہ چھت پر سے ایک سانپ آپ کے اوپر گرا۔ سامعین میں بھگدڑ مچ گئی، ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا، مگر سرکار بغداد اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ سانپ آپ کے کپڑوں میں گھس گیا اور تمام جسم مبارک سے لپٹتا ہوا گریبان شریف تک باہر آگ نکلا اور گردن مبارک پر لپٹ گیا، مگر قربان جائیے میرے مرشد شہنشاہ بغداد پر کہ ذرا برابر بھی نہ گھبرائے اور نہ ہی بیان بند کیا۔ اب سانپ زمین پر آ گیا اور دم پر کھڑا ہو گیا اور کچھ کہہ کر چلا گیا۔ لوگ سب جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے، حضور سانپ نے آپ سے کیا بات کی ہے؟ ارشاد فرمایا، سانپ نے کہا ہے میں نے بہت سارے اولیاء کو آزمایا مگر آپ جیسا کسی کو نہیں پایا۔ اور اسی طرح دوسری خوفناک حکایت سننے میں آئی ہے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مصورے پڑھ رہا تھا، وہیں سانپ آ گیا اور اس نے میرے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھول دیا۔ میں نے اسے ہٹا کر سجدہ کیا مگر وہ تو میری گردن سے لپٹ گیا، پھر وہ میری ایک آستین میں گھس کر دوسری آستین سے نکلا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے اسلام پھیرا تو وہ غائب تھا۔ دوسری روز جب میں پھر اسی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایک بڑی بڑی آنکھوں والا آدمی نظر آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے۔ وہ جن مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے آپ کو تنگ کرنے والا ہوں، وہی سانپ ہوں۔ میں سانپ کے روپ میں بہت سارے اولیاء کو آزمایا مگر آپ جیسا کسی کو ثابت قدم نہ پایا۔ پھر اس جن نے آپ کے ہاتھ بیعت کر لی۔ اور اسی طرح ایک ہماری نماز ہے کہ ہم مکھی بھی بیٹھ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں اور خارج کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سرکار بغداد حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک بار کسی جنگل کی طرف نکل گیا اور کئی روز تک وہاں پڑا رہا۔ کھانے پینے کو کچھ نہ تھا، مجھ پر سخت پیاس کا غلبہ تھا۔ ایسے میں میرے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا، اس میں سے کچھ بارش کے قطرے مجھ پر گرے جنہوں کو میں نے پی لیا۔ اس کے بعد بادل میں سے ایک نورانی صورت ظاہر ہوئی جس نے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے اور ایک آواز گونجنے لگی، اے عبدالقادر میں تیرا رب ہوں، میں نے تمام حرام چیزیں تیرے لیے حلال کر دی ہیں۔ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، ایک دم روشنی ختم ہو گئی اور اس نے دھوئیں کا روپ دھار لیا اور آواز آئی، اے عبدالقادر اس سے قبل کہ میں 70 اولیاء کو گمراہ کر چکا ہوں مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ رحمت اللہ نے فرمایا، میں نے کہا، اے مردود مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا ہے۔ اسی طرح شیطان بہت مکار اور عیار ہے، وہ طرح طرح کے جادوئی کرتب دکھاتا ہے اور اس کے وار سے ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے۔ اپنی عقل اور ہوشیاری پر اعتماد کرنے کی بجائے اللہ عز و جل کے فضل پر نظر رکھنی چاہیے۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کے پاس چور آتا ہے اور جس کے پاس دولت ایمان ہے اس کے پاس ایمان کا لٹیرا ضرور شیطان آئے گا۔ جس کے پاس ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس کے پاس اسی قدر نیکیوں کے خزانے کی بھی کثرت ہوگی، لہٰذا وہاں شیطان بہت زیادہ زور لگائے گا۔ ہمارے پیر و مرشد غوث اعظم کے پاس ایمان و مال کے خزانے کے انبار دے کر شیطان نے ڈاکے ڈالنے کی بہت کوشش کی مگر وہ ناکام رہا۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ میں بہت عرصہ جنگلوں میں رہا، شیاطین خوفناک شکلوں میں فوج در فوج کی طرح ہتھیاروں سے لیس ہو کر مجھ پر حملہ ور ہوتے، مجھ پر آگ برساتے۔ میں اللہ عز و جل کی مدد سے اس کے پیچھے جو دوڑتا تو وہ منشر ہو کر بھاگ جاتے۔ کبھی کوئی شیطان اکیلا آ کر مجھے اس طرح سے دھمکاتا کہ کہتا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا، وہ بھاگنے لگا اور پھر میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا تو وہ جل جاتا۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نہایت خوفناک صورت والا ایک شخص جس سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ وہ آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں ابلیس ہوں، آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے میرے چیلوں کو تھکا دیا ہے۔ میں نے کہا، دفع ہو جاؤ۔ اس نے انکار کیا۔ اتنے میں غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے اس کے سر پر ایک زوردار ضرب لگائی اور وہ زمین میں دھس گیا، مگر پھر اس نے آگ کا شعلہ ہاتھ میں لے کر
مجھ پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں ایک نقاب پوش صاحب گھوڑے پر تشریف لائے اور انہوں نے مجھے تلوار دی۔ یہ دیکھ کر شیطان بھاگ کھڑا ہوا۔ سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے دیکھا کہ شیطان دور بیٹھا اپنے سر پر خاک اڑا رہا ہے اور روتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے عبدالقادر، میں تو آپ سے مایوس ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا اے ملول دوا ہو، میں تجھ سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہو سکتا۔ وہ بولا آپ کی یہ بات میرے لیے سب سے زیادہ گہرا ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھ پر بہت سارے جال پھندے ہیلے ظاہر کیے اور میرے پوچھنے پر بتایا کہ یہ دنیا کے جال ہیں جن سے میں آپ جیسوں کا شکار کرتا ہوں۔ میں 1 سال تک جدوجہد کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ سارے جال ٹوٹ گئے۔ پھر میرے ارد گرد بہت سارے اسباب ظاہر ہوئے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ سے جو مخلوق کے اسباب یعنی مخلوق کی محبتیں وغیرہ ہیں۔ چنانچہ اس معاملے میں مزید 1 سال توجہ کی اور وہ جال بھی سب کے سب ٹوٹ گئے۔ پیارے دوستو، شیطان سے واقعی پیچھا چھڑانا آسان کام نہیں ہے۔ ہمارے غوث اعظم نے اس سے نجات پانے کے لیے سال ہر سال تک جدوجہد کی، یہاں تک کہ لوگوں کے لیے بڑا درس عبرت ہے جو بہت جلد ہی ہمت ہار جاتا ہے اور بول پڑتے ہیں کہ ہم تو بڑے ہی جتن کیے، کافی عرصے مدنی ماحول میں اور اچھی صحبتیں اختیار کی، مگر نفس شیطان سے جاڑ نہ چھوٹی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے اصلاح کے لیے عمر بھر کوشش جاری رکھی، اور فرماتے ہیں کہ جنگلوں میں برسوں رہا ہوں، درختوں کے اور بوٹیوں پر میرا گزارا ہوتا تھا۔ مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص اون کا ایک جبہ دیتا تھا جس کو میں پہنا کرتا تھا۔ میں نے دنیا کی محبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے 1000 جتن کیے۔ میں گمان میں رہا، میری خاموشی کے سبب لوگ مجھے گونگا، نادان اور دیوانہ کہتے تھے۔ میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا تھا، خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں بے جھجک داخل ہو جاتا، دنیا بن سنور کر میرے سامنے ظاہر ہوتی، مگر الحمدللہ میں اس کی طرف کبھی توجہ ہی نہ کرتا۔ میرا نفس کبھی میرے آگے عاجزی کرتا کہ آپ کی جو مرضی ہوگی وہی کروں گا، اور کبھی مجھ سے لڑتا۔ اللہ عز و جل نے مجھے اس پر فتح نصیب کرتا۔ میں مدتوں بیابانوں میں رہا اور اپنے نفس کو مجاہدات میں لگاتا رہا۔ 1 سال تک گری پڑی چیزیں کھاتا اور بالکل پانی نہ پیتا، پھر 1 سال صرف پانی پر گزارا کرتا اور گری پڑی چیز یا کوئی اور غذا نہ کھاتا، پھر 1 سال بغیر کچھ کھائے پیے فاقے سے گزارتا۔ مجھ پر سخت آزمائش آتی۔ ایک بار سخت سردی کی رات میرا یوں امتحان لیا گیا کہ بار بار آنکھ لگ جاتی اور مجھ پر غسل فرض ہو جاتا۔ میں فوراً نہر پر آتا اور غسل کرتا۔ اس طرح میں نے ایک رات میں 40 بار غسل کیا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے غلاموں کو نصیحت کے لیے فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے 25 سال تک عراق کے ویرانوں میں پھرتا رہا اور 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ 15 سال تک روزانہ بعد نماز عشاء نوافل میں ایک قرآن پاک ختم کرتا رہا۔ ابتدا میں اپنے بدن پر رسی باندھ کر اس کا دوسرا سرا دیوار پر گڑی ہوئی کھونڈی پر سے باندھ دیتا تاکہ اگر نیند کا غلبہ ہو تو اس کے جھٹکے سے آنکھ کھل جائے۔ ایک رات جب میں نے اپنے معمولات کا قصد کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت بجا لانے کا مشورہ دیا۔ جس جگہ دل میں یہ خیال آیا اسی جگہ اسی وقت ایک قدم پر کھڑا ہو کر میں نے ایک قرآن کریم ختم کیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہوں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔